اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ ابن زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ حسین اور اس کے صحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے۔ جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا مارا گیا تھا اسی طرح حسین کو پیاسا مارا جائے۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اس سے 500 نفر کا مسلح دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام علیہ السلام تک نہ جانے پائے۔ پھر حجاز بن ابہر کو بلا کر کہا کہ 4000 کا لشکر لے جاؤ اور عمرو بن حجاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارہ فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تل بھر جگہ نہ تھی۔ پھر ابن سعد نے شبس کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہذا تہمت ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے 3000 کا لشکر لے کر فرات کے کنارے کو ایسا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ خیام اہل بیت میں نہ جائے۔ شبس بن ربیع 3000 صفاق خون ریز نوجوانوں کو لے کر اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف سے اسے ایسا محفوظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں پرواز نہ کر سکتا تھا۔ روایات کے مطابق کنارے فرات پر پہرے دار 7500 نفر تھے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار پر پانی بند ہو گیا۔ یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ حیات ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں، خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی لو چل رہی ہو۔ اس پر مستزاد ایسے کاروان کے لیے کہ جس میں عورتیں، بچے اور شیرخوار موجود ہوں، بغیر پانی کے زندہ رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی کاروان کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل تھا۔ اصحاب پانی کی طلب میں گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آئے، اس لیے شکستہ حال، دکھی دل اور حال سست ہو گئے۔ آہستہ آہستہ جب دن چڑھا تو ہوا بھی مزید گرم سے گرم تر ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب زوال کا وقت ہوا اور سورج سر پر تھا تو گرمی کی انتہا ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظریں فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور کنارہ فرات کے موکلین کی بے حیائی بھی اس قدر تھی کہ اپنے جام اور ظرف پانی سے بھرتے اور ہوا میں انڈیل دیتے، جبکہ پانی کے گرنے اور شر شر کی آواز کاروان حسینی سن رہا تھا اور وہ ملعون صدائیں دیتے تھے کہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی سے مذاق کرتے تھے اور ان پیاسوں میں پانی کی تشویش بڑھاتے تھے۔ نیز وہ لوگ سرزنش کرتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی توہین بھی کرنے لگے اور آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھی کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین ازدی نے اونچی آواز میں کہا کہ اے حسین، یہ دیکھو پانی ہے، بالکل آسمان کے دل کی طرح صاف پانی ہے، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم پیاسے مارے جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر دے اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ امام علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کیونکہ حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ سکرات موت کے وقت سخت پیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے گیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا لیکن پیاس نہ بجھتی تھی۔ وہ اس قدر پانی پیتا تھا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح پر ہو جاتا، پھر اسی پانی کی اسے قے آ جاتی اور یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا۔
حتیٰ کہ اس کیفیت میں وہ فنار والسکر ہو گیا اور اسفل السافلین میں جا گرا۔ جب قیام امام علیہ السلام میں پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈھال ہونا شروع کر دیا تو امام علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور خیام اہل بیت سے 19 قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتھوڑا زمین پر مارا۔ وہاں سے صاف اور میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام علیہ السلام، اصحاب، اہل بیت اور بچوں سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برتن بھی پانی سے بھر لیے اور پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ ابن سعد نے کاروان حسینی پر سختی اور بڑھا دی اور اپنے لشکریوں کو تاکید کی کہ کاروان حسینی کے کسی فرد کو ایک قطرہ پانی نہ پینے دو۔ آخرکار پانی خیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ بچوں کی العطش العطش کی دکھی آوازیں ہر طرف سننے کو ملنے لگی۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا اور ان کو 30 سوار اور 20 پیادہ سپاہی دے کر اور 20 مشقیں دے کر کہا کہ جاؤ فرات سے پانی لاؤ۔ حضرت ابو الفضل العباس علمدار شدید جنگ کر کے 8 محرم الحرام کی صبح خیام حسینی میں پانی لے آئے اور تمام کاروان حسینی نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اسی دن سے حضرت غازی عباس کو سکا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ صاحب کتاب عمدۃ الطالب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کے لقب سکائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور جب فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس نے محفوظ کر کے رکھ لیا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا عباس سے پانی مانگتے تو وہ اپنے حصے کا پانی بھی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سکائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ حضرت عباس کے القاب سے ایک ابو القربہ بھی ہے۔ قربہ بھی مشق کے لیے چونکہ قمر بنی ہاشم مشق کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے کچھ لوگ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے وہ دیکھو ابو القربہ آ گیا ہے اور ہم پر ابو القربہ نے حملہ کر دیا ہے۔ جناب سکینہ خاتون فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور ایک گھونٹ کے لیے بھی روح پرواز کرنا چاہتی تھی۔ تمام خیام میں چکر لگایا، کہیں پانی نہ ملا تو مایوس و محروم واپس پلٹی۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کی، جب مڑ کر دیکھا تو 20 بچے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ شاید کہیں سے پانی مل جائے، لیکن سب بچے پا برہنہ، ننگے پاؤں، آنسو جاری، پیاس سے خشک ہونٹ، پریشان چہرے اور دشمن کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسی دوران میں بریر بن خطیر ہمدانی خیمہ کے قریب سے گزرے تو ان کی ننگے پاؤں بچوں پر نظر پڑی جو شدت پیاس کی وجہ سے موت کے قریب تھے، تو ان کی حالت غیر ہو گئی، زمین پر گرے اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی، امامہ زمین پر پھینک دیا اور دل کی گہرائیوں سے اصحاب کو صدا دی کہ اے میدان شجاعت کے شیرو، خیمے میں کیوں بیٹھے ہو، باہر نکل آؤ۔ اصحاب اور انصار ایک مرتبہ خیام سے باہر نکلے اور بریر کے پاس دوڑ کر آئے اور عرض کیا کہ کیا حکم ہے۔ بریر نے فرمایا اے انصار، ہم زندہ ہوں اور علی و فاطمہ کی اولاد پیاس سے مر جائے تو کل خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اصحاب نے بریر کی گفتگو سنی تو ان کے دل کباب ہو گئے اور پوچھا کہ اب کیا کریں؟ بریر نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر فرات کے کنارے لے جائے اور پانی سے سیراب کرے، اگر اس دوران جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرو اور شہید ہو جاؤ۔ یحییٰ بن سلیم نے کہا کہ اے بریر، یہ آپ کی رائے مناسب نہیں، کیونکہ فرات کے کنارے فوج حفاظت پر لگی ہوئی ہے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔
اگر یہ بچے ہمارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں یہ بھی شہید ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کو تیر یا نیزہ لگ جائے تو پھر ساقی کوثر حضرت علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ خود مرد مشکیں لے کر نہر فرات کی طرف جائیں، اگر پانی لے آئے تو ٹھیک، اور اگر شہید ہو گئے تو وہی مطلوب ہے، اور ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کا فدیہ بن جائیں گے۔ بریر نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ پس 4 شجاع اور قوی ہمت جوان نکلے، مشکیں اٹھائیں اور نہر فرات پر آ گئے۔ ابن سعد کے لشکر نے قدموں کی آواز سن کر پوچھا کہ کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو، کس گروہ سے ہو اور کون سے لشکر سے ہو؟ بریر نے فرمایا کہ میں عربی ہوں، نام بریر ہے، یہ میرے ساتھی پیاسے ہیں، ہم پانی لینے کے لیے آئے ہیں۔ محافظوں نے اسحاق ہمدانی رئیس لشکر کو اطلاع دی کہ بریر ہمدانی پانی لینے آیا ہے۔ اسحاق نے کہا کہ وہ تو میرا رشتہ دار ہے، پانی پینے دو، کوئی حرج نہیں۔ جب اجازت ملی تو بریر اور ساتھی کامل اطمینان سے نہر فرات میں داخل ہوئے۔ جب فرات کے ٹھنڈے پانی کی نسیم اصحاب کے مشام میں پہنچی تو بریر اور ساتھیوں کو اولاد فاطمہ کی تشنگی یاد آ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ بریر نے کہا مشکیں بھرو اور جلدی خیام کی طرف چلو۔ ایک موکل سپاہی نے بریر کا جب یہ کلام سن لیا تو اس نے آواز دی، تمہارا اپنا سیراب ہو جانا کافی نہیں کہ نعوذ باللہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو۔ ابھی میں اسحاق کو خبردار کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک، ورنہ جنگ ہو گئی۔ بریر نے التماس کی کہ اے شخص میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک قیمتی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کو نہ بتاؤ اور ہمیں اولاد رسول کے لیے پانی لے جانے دو۔ اس شخص نے سمجھا کہ بریر مجھے دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہے، لہذا وہ بھاگا اور اسحاق کو اطلاع دی کہ بریر پانی خیام اہل بیت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسحاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ بریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ، اگر نہ آئے تو تلوار سے ان سب کو قتل کر دو۔ جب وہ گروہ پہنچا تو بریر نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مشکوں سے پانی اڈیل دو یا ہم تمہارا خون بہا دیں گے۔ بریر نے کہا کہ پانی بہانے سے خون بہانا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ ہائے افسوس تم پر اے بے غیرتو، ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں، صرف دیکھا اور ہمیں آل محمد کی پیاس یاد آ گئی تو ہم نے پانی پینا وفا کے خلاف سمجھا۔ اب پانی ان کے لیے لے جا رہے ہیں، اگر تم نہیں لے جانے دو گے تو پھر ہم مجبور ہیں کہ قتل کریں یا قتل ہو جائیں۔ یہ سن کر بعض لوگوں کو رحم آیا اور کہا پانی نہ روکو، ان کو پانی پینے دو اور ان کو پانی لے جانے دو، 1-2 مشک کا پانی ان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ یہ قوم پھر سے پانی کی وجہ سے تمنا موت کرے گی۔ بعض نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن امیر کے حکم کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے، جاؤ ان کو پکڑو اور پانی زمین پر انڈیل دو۔ بریر اور ساتھیوں نے ابھی ایک ہی مشک بھری تھی کہ فرات سے باہر آ گئے، کیونکہ وہ گروہ ان پر حملہ آور ہو گیا۔ بریر اور ان کے ساتھیوں نے مشک کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنا لیا، زانو زمین پر لگا کر مشک کے لیے ڈھال بن گئے۔ پھر بریر نے مشک کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوس کیا کہ اولاد پیغمبر پیاسی ہے، اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دور کر دے جنہوں نے پانی کو اولاد فاطمہ سے روک لیا۔ بریر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لشکر کو روک لیا ہے، تم مجھے اپنے گھیرے میں رکھو اور جنگ کرتے آؤ، کسی کو بھی مجھ تک اور مشک تک نہ پہنچنے دو۔ پس اس مقدس شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے گھیرے میں اس مشک کی حفاظت کی۔ یزیدی ملعون کبھی حملہ کرتے اور کبھی فرار کر جاتے، وہ کبھی پتھر مارتے تو کبھی تیر مارتے، اور ایک ایک قدم مشک خیام کے قریب ہوتی گئی۔ اس دوران ایک تیر مشک کے بند میں آ لگا اور یہ مشک بریر کی گردن میں تھی، لہذا اس تیر نے مشک کے بند کی بریر کے گلے میں سلائی کر دی اور خون دامن بریر سے گرنے لگا۔
بریر نے گمان کیا کہ مشک میں تیر لگنے سے مشک چھد گئی ہے اور یہ مشک کا پانی ہے جو پاؤں تک گر رہا ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا، پھر غور سے ملاحظہ کیا تو مشک سالم ہے اور یہ خون اس کے گلے کے حلقوں سے جاری ہے۔ تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی حمد ہے کہ میری گردن کو اس مشک کا فدیہ بنا دیا تاکہ ساقی کوثر کے بیٹوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ پھر نعرہ لگایا کہ ہماری جان سے کیا چاہتے ہو؟ ایک مشک کی خاطر اس قدر فساد و فتنہ برپا کر دیا ہے۔ اے آل ہمدان، اپنی تلواریں غلاف میں بند کر دو۔ جب بریر نے یہ نعرہ لگایا تو امام حسین علیہ السلام کے صحاب نے سنا تو وہ فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر بریر کی حمایت میں پہنچے، ابن سعد کے گروہ پر حملہ کیا اور بریر اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلائے اور ان کو خیام کی طرف لائے۔ بریر کمال وجد اور خوشی سے اس مشک کو در خیام پر لائے، گویا تاریکیوں سے سکندر کو نکال لائے ہوں یا خضر نے زندگی کا پانی دے دیا ہو۔ بریر نے فریاد کی، اے شہزادو آؤ، بریر تمہارے لیے پانی لایا ہے۔ بچوں نے آواز سنی تو ایک دوسرے کو بتایا کہ بریر پانی لائے ہیں۔ تمام بچے 3-4 سالہ ہرن کے بچوں کی طرح سروپا برہنہ بریر کی طرف دوڑے، بریر کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک کہتا، تجھے خدا کی قسم میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دینا۔ دوسرا کہتا کہ مجھے پانی دینا، میں پیاسا ہوں۔ بریر بچوں کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران کھڑا تھا کہ کیسے پانی تقسیم کرے اور کس کو پہلے دے اور کس کو بعد میں دے۔ یہ خیال کیا کہ خیمہ میں دروازے پر مشک رکھ دیتا ہوں، کوئی مستور آئے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کر دے گی۔ اسی غرض سے مشک کو دروازے پر رکھ دیا اور خود دور ہٹ گئے۔ جو ہی بریر مشک سے دور ہوئے تو بچوں پر پیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے مشک کے اوپر گر گئے۔ کوئی بچہ اپنا سینہ مشک پر رکھتا کہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، تو کوئی زبان مشک پر رکھتا، کوئی اپنے رخسار کو مشک پر رکھتا۔ یہاں روایت کے لفظ ہیں کہ بچوں نے اس قدر مشک پر ازدحام کیا اور مشک کو ہلایا اور اس پر سوار ہو گئے کہ اچانک مشک کا تسمہ کھل گیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ پیاسے بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہہ نکلا تو بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہے افسوس بریر، آپ نے محنت بھی کی لیکن پانی زمین پر بہہ گیا۔ ہے پیاس، ہے جگر گرمی، ہے گرمی، ہے پیاس، العطش العطش۔ بریر بہت دکھی ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے کہتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔